الرحمن الرحیم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان اسلام السلام علیکم، میری طرف سے تمام عالم اسلام کو جشن عید میلاد النبی کی خوشیاں مبارک ہوں، اور تمام دوستوں سے اور تمام علماء کرام سے اسپیشلی میری ایک درخواست ہے، آج کے دن کے حوالے سے ایک پیغام ہے کہ دیکھیں آپ ممبر رسول پر بیٹھ کر سیرت نبوی بیان کیا کریں، اور حقیقی جو ان کا زندگی کا پس منظر ہے اور جو ان کا مقصد تھا اس دنیا پر آنے کا، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں ان کا جو حقیقی پیغام تھا وہ امت تک پہنچایا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت مبارکہ وہاں پر پڑھتے ہیں، اور یا اس طرح سے کہ حدیث مبارکہ آپ پڑھتے ہیں، جب آپ اس کو بیان کر دیتے ہیں، اس کی عربی اور اردو ترجمہ ہو بہو جس طرح سے وہ ہے وہ آپ بیان کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو سب سے بڑی آپ پر ذمہ داری ہوتی ہے، جس وجہ سے آپ عالم لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، اور آپ امت کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کے رہبر ہیں، اور اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جو اس کی تشریح اور تفسیر جو ہے اس کو حقیقی شکل میں پیش کریں کہ اصل اس کا مقصد اور غرض و غایت کیا ہے، اس کا موقع محل کیا ہے، کس وجہ سے اس کا نزول ہوا، کس طرح سے یہ امت کی رہنمائی کرتی ہے، اور اصل اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے اندر اصل حقیقی فلسفہ کیا ہے، وہ امت کے سامنے پیش رکھا کریں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ یہاں پر آ کر مسئلہ بنتا ہے، اور تھوڑے سے مجھے سخت الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے کہ یہاں پر ہم ڈنڈی مارتے ہیں، یہاں پر ہم اپنا مقصد اپنی غرض و غایت آگے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی آڈینس بیٹھی ہے، ان لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے، یہ پبلک ڈیمانڈ ہے، اور ہم نے یہاں پر اس کا مفہوم، اس کی تشریح اس طرح سے بیان کرنی ہے، اس کو تروڑ مروڑ کے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی خیانت ہے جو آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کرتے ہیں۔ حقیقت میں آپ کو قرآن و حدیث کو اسی طرح سے بیان کرنا چاہیے، وہی مفہوم بیان کرنا چاہیے جو اصل میں ان کا غرض و غایت تھی، جو اللہ آپ سے چاہتا ہے اور جو اس کا رسول چاہتا ہے، وہی مقصد اور مفہوم آپ آگے لے کر جائیں۔ لیکن وہاں پر آپ پبلک ڈیمانڈ کو آگے رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی ڈیمانڈ کو آگے نہیں رکھتے، اور انفارچونیٹلی ہم ایک دو شعر پڑھتے ہیں، اور کچھ علماء کا تو یہ مقصد بن گیا کہ جتنی زیادہ طرزیں لگائیں گے، جتنے زیادہ اشعار پڑھیں گے، ویلیں آئیں گی، اوپر سے پیسہ پھینکا جائے گا۔ پیسے کی بھی بے حرمتی ہے، اور جو بانی پاکستان ہیں جن کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے ان کو بھی پیروں کے تلے رون دیا جاتا ہے، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان اوپر لکھا ہوا ہے اس کو بھی پیروں کے نیچے رون دیا جاتا ہے۔ اور ایک عجیب کلچر ہے جو پہلے کے میلے اور تھیٹر اور اکھاڑوں میں دیکھنے کو ملتا تھا، لیکن اب علماء کرام جو ہے اسٹیج کی جو زینت بنتے ہیں وہاں پر بھی یہ چیز عام ہے۔ حالانکہ اگر آپ علماء کرام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیسے لے کر گئے ہیں، ان کے ہاتھ میں آپ پکڑا سکتے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں، لیکن یہ کیا طریقہ کار ہے؟ میں نے دیکھا ایک نوجوان ایسے یوں پھینک رہا تھا اور وہ بھی نہیں روک رہے۔ پیسے دینے ہیں، آپ پیسے دے دیں، آپ سائڈ پہ بھی ہو کے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی مدرسہ ہوگا، چلو ہم نے چندہ دے دیا، لیکن سٹیج پر یوں کسی زمانے میں طوائفوں پر اس طرح سے پیسہ پھینکا جاتا تھا۔ یہ کیسی مماثلت ہے جو ہم نے قائم کر لی ہے؟ تو میں آج کے دن اسپیشلی عید میلاد النبی کے حوالے سے ایک درخواست کرتا ہوں، کسی بھی فرقہ سے آپ کا تعلق ہے، کسی بھی مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہے، کائنڈلی جو اسلام قرآن اور حدیث جو ہے اسلام کو حقیقی معنوں میں پیش کریں، قرآن اور حدیث کو صحیح اس کے مفہوم اور تشریح کے ساتھ پیش کر کے امت کی رہنمائی، اس کی بھلائی اور اس کی فلاح کے لیے کام کریں، امت کے اندر اتحاد پیدا کریں، ان کے اندر پیار اور محبت پیدا کریں، اور اسلام جو سلامتی کا مذہب ہے ان کے اندر سلامتی ہمیشہ سے پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے لیے سلامتی والے وہ بن جائیں، نہ کہ وہ ایک دوسرے کو کاٹنے والے بنے، ایک دوسرے کو مارنے والے بنے، ایک دوسرے کے درمیان محبت اور نفرتیں حائل ہوتی چلی جائیں۔ دو بھائی ہیں، اگر دو مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو بھائی بھائی کو بھول جاتا ہے، وہ مکتبہ فکر کو آگے لے کر اس کے ساتھ اس کی نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور لین دین اور عام جو زندگی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ کائنڈلی جو قرآن و حدیث ہے اس کو اس کی حقیقی شکل میں آپ امت کے سامنے رکھیں۔ آپ اپنے ذاتی غرض و مقصد کے لیے اپنی کیا سرائیاں، اپنا گمان سٹیج پر پیش نہ کریں، وہ چیز پیش کریں جو اس کی حقیقی روح تھی۔ وہ حدیث کی کیوں ضرورت پیش آئی، وہ قرآن کی آیت کی کیوں ضرورت پیش آئی، اس کی ہم سے کیا ڈیمانڈ تھی، اور پبلک ڈیمانڈ پہ کام نہ کریں، پبلک ڈیمانڈ پہ کام نہ کریں، آڈینس ڈیمانڈ پہ کام نہ کریں، کام اللہ اور اس کے رسول کی ڈیمانڈ پہ کریں۔
خدا را امت کو اکٹھا کریں، سیرت نبوی کا پرچار کریں، صحت مند ماحول کے اندر رہتے ہوئے نفرتیں مت پھیلائیں۔ بہت شکریہ، والسلام۔